بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم۔ ان الذین کفروا، انا بلا شبہ، الذین وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی، لن تغنیہ اغنا یغنی کا صلہ آنا ہے تو کام میں آنا اور کسی کو غنی کر دینا، بے نیاز کر دینا۔ لن تغنی عنہم ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اموالہم ان کے اموال، ویلتھ دولت وسائل، ولا اولادہم نہ ان کی اولادیں، اولاد بیٹے بیٹیاں، ان کے بیٹے بیٹیاں، لاؤ لشکر، من اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور من اللہ سے مراد ہے من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو گرفت ہے، پکڑ ہے، مواخذہ ہے، اس کے وقت وہ کچھ کام نہ آئیں گے، شیئن کچھ بھی، بالکل وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور وہ خود آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس سے مراد ہے کہ جو اہل کفر تھے وہ چونکہ اسلام اور مسلمانوں کو ناکام کرنے کے لیے جنگ تک نوبت پہنچ جاتی تھی اور پہنچتی ہے اور پہنچی ہے، تو وقود النار سے مراد ہے جنگ کا ایندھن، کہ جو لوگ اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے جنگ چھیڑ دیں گے، جنگ مسلط کر دیں گے، آخر کار تم دیکھو گے کہ وہ جنگ کا خود ایندھن بن جائیں گے۔ یعنی ایندھن جس طرح کسی چیز کو جلا دیتا ہے تو یہ آگ ان کو جلا دے گی، یعنی جو تشدد، پرسیکیوشن، انجام کار جو آگ جنگوں کی یہ بھڑکائیں گے تو اس سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوگا، انجام کار یہ خود اس آگ کا ایندھن بن کر بھسم ہو جائیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، جو بڑے بڑے عمائدین اور سردار تھے، آخر کار جنگ کی بھٹی نے سب کو جلا کر بھسم کر دیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر ان کی اولاد بھی کام نہ آئی اور ان کا مال وہ بھی ان کے کام نہ آیا، اور مال سے جنہوں نے لشکر قائم کیے، افواج قائم کی۔ یعنی تاریخ میں آیا کہ ابو لہب غزوہ بدر میں خود نہیں آیا، کس کو بھیج دیا؟ کوئی آدمی تھا جس بیچارے نے اس کا قرضہ دینا تھا، تو اس کو کہا جاؤ بھی میری طرف سے تم لڑو، قرضہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ خیر وہ لڑا بیچارہ جس حد تک لڑ سکتا تھا، تو جب اسے خبر پہنچی کہ بدر میں شکست ہو گئی ہماری، تو غم سے نڈھال ہو گیا اور ایک کھڈ میں گر پڑا، اور اس کھاڈی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب باہر نکالا تو 4 دن تک اس کو اس کی آل اولاد نے بھی آ کر دیکھا ہی نہیں، اتنی بدبو پیدا ہو گئی اس کی لاش سے۔ اچھا مر گیا تھا؟ ہاں، اتنی بدبو پیدا ہو گئی کہ کوئی مکی آدمی اس کے جنازے کو، لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، بما اس کی اولاد کے۔ تو آخر کار وہاں جو جس طرح ہمارے ہاں یہ خاکروب یا ان کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ گند وند اٹھانے والے، جمعدار یا بھنگی، وہ آئے، ان کو انہوں نے پیسے دیے، تو انہوں نے کہا یار یہ اتنی اس میں سے بدبو آ رہی ہے کہ ہم تو برداشت نہیں کر سکیں۔ انہوں نے کہا یار جو کچھ کرنا ہے یہیں گڑھا کھود دو اور اس گڑھے کے اندر یہیں اتار دو، مٹی ڈال دو۔ اولاد بھی قریب نہیں آئی۔ قرآن نے جو کہا تھا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جن کو پالا پوسا تھا، جوان کیا تھا اولاد کو، اولاد بھی لاش کو دفن کرنے کے لیے کام نہیں آئی، اور تو کام کیا آنا تھا۔ نہ وہ جو ان کے غلام تھے، نوکر چاکر تھے، افواج تھی، وہ ان کے کام میں آئے، کچھ کام آئے۔ اور وقود النار اس جہنم کا تو بنیں گے، حیات دنیا میں بھی جو آگ جلاتے ہیں اس آگ میں ان کو بھسم ہونا پڑتا ہے، ہوں گے۔
اور آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ برطانیہ نے پہلے پچھلے 100 سال تک آگ جلائی، افغانستان کو 4 دفعہ انہوں نے غلام بنانے کے لیے کوششیں کی، چاروں دفعہ ناکام ہوا برطانیہ۔ اب امریکہ پہلی دفعہ افغانستان میں داخل ہوا ہے اور امید یہی نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کا یہ قبرستان بنے گا، حالانکہ ان کے پاس وہ نہ کوئی اس معنی میں علمی صلاحیت ہے، نہ کوئی حربی صلاحیت ہے، انہی کا اسلحہ انہی سے چھین کر ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور انہی کے افراد کو گزرنے نہیں دیتے اور ان سے وہ تاوان لیتے، طالبان نیٹو کی فورسز سے اسلحہ چھینتے اور انہی کو راستہ نہیں دیتے اور وہ ان کو راستہ گزرنے کے لیے پیسے دیتے۔ اولئک هم وقود النار۔ اب یہ قرآن جو ہے نا دعویٰ کرتا ہے اور دعوے کے ساتھ ہی دلیل دیتا ہے۔ قرآن ایسا نہیں کرتا کہ دعویٰ کرے اور دلیل مولوی صاحب پر چھوڑ دے کہ بھئی تم مولوی صاحب پیسے دیں گے دلیل تم لاؤ، نہیں، یہ کامل کلام ایسا نہیں ہو سکتا۔ کامل کا تو دعویٰ بھی ہوگا اور دلیل بھی ہوگی، اور دلیل بھی ہونا چاہیے ہسٹوریکل، یونیورسل، ایٹرنل، نیچرل، کوئی اس کی تکذیب نہ کر سکے۔ فرمایا دلیل کا دعب آل فرعون، فرمایا کہ دیکھ لو تاریخ سے پوچھو کہ فرعون کا جو لاؤ لشکر تھا، آل کا معنی ہمارے ہاں تو کیا ہے؟ آل کا معنی اولاد لے لیتے ہیں، اولاد، اور اولاد بھی خونی اور نسلی، اور پھر آل محمد سے مراد کیا لیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، خاص طور پر نواسے اور نواسوں کے نواسے۔ حالانکہ آل فرعون دیکھو، آل فرعون کی تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں، اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنانا چاہا تھا۔ تو آل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی اتباع کرے، جو کسی کے پیچھے پیچھے چلے، جو کسی کا حکم مانے۔ آل فرعون وہ تمام لوگ جو فرعون کا حکم مانتے تھے، اس کی بالادستی کے قائل تھے، اس کو سپریم مانتے تھے، وہ آل فرعون ہے۔ تو آل محمد کون ہوئے؟ جو محمد رسول اللہ کو سپریم مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا رسول مانتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، ہاں جی، تقوی اور طہارت سے اپنے آپ کو آراستہ رکھتے، وہ کون ہے؟ آل محمد، آل رسول۔ اور اگر آپ کا کوئی بیٹا ہے، نواسا ہے، لیکن آپ کی سنت پہ نہیں چلتا تو آپ کی آل سے خارج ہے۔ آل کا تعلق اتباع کے ساتھ ہے، خون کے ساتھ نہیں ہے۔ کداب، داب کہتے ہیں دستور، طور، طریقے، جیسا کہ ہمارا دستور ہوا آل فرعون کے ساتھ۔ اور پھر میں آل فرعون پہ کیا موقوف ہے؟ والذین من قبلہم، ان سے پہلے چلو۔ تو جہاں بھی کوئی فرعون، حامان اور قارون ہوا ہے، اور پھر من قبلہم کے بعد، آج ہم کہتے ہیں من بعدہم، ان کے بعد بھی جو فرعون، حامان، قارون بنے، ان کا بھی انجام وہی ہوا۔ یہ تاریخ کا ایک ایٹرنل لا ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ جس طرح گندم سے گندم پیدا ہو رہا ہے ہزارہ سالوں سے، جو سے جو، اگر گندم کے اوپر دانے پر ہم جو لکھ دیں اور جو کے دانے پر ہم گندم لکھ دیں، یا ہماری پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دے 99 ووٹوں سے کہ بھئی آج سے گندم جو ہے اور جو گندم ہے، زمین میں ڈال دو، تو زمین کیا مان جائے گی؟ نہیں، بھئی اکثریت نے فیصلہ کیا ہے۔ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے بھئی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو کہتا نہیں یار 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ سعدیہ آئی، انہوں نے کہا یار کیوں لڑائی لڑتے ہو، صلح کر لو آج سے۔ کس بات پر؟ نہ تمہاری بات نہ اس کی بات۔ 2 اور 2 4 4.5 ہوتے ہیں، 4 نہیں ہوتے، 4.5 ہوتے ہیں، مان جاؤ، اتفاق کر لو نا، صلح کو اچھی بات ہے نا۔ 2 اور 2 4.5، آج سے 4.5 ہے۔ سعدیہ نے فیصلہ کر دیا، تو یہ بات جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ 2 اور 2 4 ہی رہیں گے، خواہ دنیا اتفاق کرے یا نہ کرے۔
تو فرماتے ہیں فرعون اور اس کی آل، ان سے پہلے جو فرعون اور ان کی آلیں ہوئی ہیں، سب کذبوا بآیاتنا، آیات سے مراد ہے قوانین، قوانین خواہ فطرت کے قوانین ہو، نیچر کے قوانین ہو، یا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین ہو، تنزیلی احکام ہو یا تقوینی آیات ہو، یہ دونوں ہی ویلڈ ہیں اور دونوں ہی کی خلاف ورزی سے عذاب آتا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ اچھا یاد رکھو، اللہ کو نہ ماننا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کو نہ ماننا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے حیات دنیا میں۔ ایک کافر ہے، وہ کہتا ہے میں نے کافر ہو کر رہنا ہے، ہم کہیں گے بالکل کوئی بات نہیں، کافر کفر کرتے ہوئے رہ سکتا ہے، لیکن جب کافر کسی انسان کو قتل کرے گا، اس کا مال چھینے گا، اس کو سزا دے گا، اس کے حقوق کو پامال کرے گا، تو اس وقت اس کا جرائم، اس کا جریمہ ہوگا، سزا ہوگا، اس کی سزا ہم نافذ کریں گے۔ سمجھ آئی؟ یعنی کافر کا کفر قابل سزا نہیں ہے، بلکہ دوسرے انسانوں کے حقوق کو غصب کرنا یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی حیات دنیا میں کافر کو کفر کی اس معنی میں سزا نہیں دیتے کہ انہوں نے مانا نہیں ہے لہذا تباہ کر دو۔ یاد ہے تمہیں سورہ البقرہ کی آیت 126 آیت یا نہیں؟ ہاں جی، کیا تھی؟ سیدنا ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو گھر میں آباد کر رہا ہوں اس میں رزق کس کو ملے؟ اے اللہ اس میں رزق دینا جو تجھے مانے اور آخرت کو مانے، رزق بس اس کو دینا۔ ہاں جی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اس گھر کو آباد رکھنا، اس کے گھر میں رہنے والوں کو، اہل مکہ کو پھلوں کا رزق دینا، اور آگے کیا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ رزق بس ان کو دینا جو آپ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے، باقیوں پر میں نہیں کرتا دعا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال ومن کفر، فرمایا اللہ تمہاری دعا تو قبول ہو گئی ہے پر ایک حصہ قبول نہیں ہوا۔ کیا؟ کون سا قبول نہیں ہوا؟ وہ جو آخر میں کہ روزی رزق اس کو ملے جو اللہ اور آخرت کو مانے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہم کریں گے، حیات دنیا میں رزق تو ہم سب کو دیں گے، کافر کو بھی دیں گے، مومن کو بھی دیں گے، یعنی حیات دنیا میں کفر کی سزا نہیں ہے، کفر کی سزا ہے آخرت میں۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، حیات دنیا میں کفر کی سزا نہیں ہے، ہاں کافر جو جرائم کرے گا، جرائم کا کیا معنی؟ انسانی حقوق کو پامال کرنا، اس کی سزا ہوگی۔ اور دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 256 میں۔ اکراہ کسی طرح کوئی، مینٹل ہو، فزیکل ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست، کسی طرح کی پرسیکیوشن، جبر، تشدد قبول کروانے کے لیے یہ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جنگ کی ضرورت یہ اس لیے ہے کہ کوئی شخص کسی پر تشدد نہ کر سکے، ہر شخص کو اپنے ضمیر کی آزادی کا حق ملے، تو دل چاہے تو مومن ہو، دل چاہے تو کافر ہو، کفر کرے پرامن رہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں جب وہ دوسروں کے حقوق پامال کرے گا تو اس وقت ان کو سزا ملے گی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِ، ذنوب سے یہاں مراد ہیں جرائم، وہ جرائم جو ایک انسان دوسرے انسان پر، ایک طبقہ دوسرے طبقے پر، اور ایک قوم دوسری قوم پر کرتی ہے، وہ جرائم ہے، وہ ذنوب ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا معنی ہے شدید العقاب کا؟ کہ بڑا سخت مار مارنے والا، یہ غلط ہے۔ شدید العقاب کا معنی ہے کہ اس کی پکڑ بڑی گرفت ہے، گرفت بڑی مضبوط ہے، ظاہر ہے اس کی گرفت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، بھاگ کر کہاں جائے گا؟
زمین میں چلا جائے، آسمان میں چلا جائے، سمندر کے نیچے چلا جائے، کہاں جائے گا؟ قبر میں چلا جاتا ہے. کہاں جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے حلیم ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کو جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھاگ جائے گا؟ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ تو واللہ شدید العقاب کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت مضبوط ہے. عقاب کا معنی پکڑ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پکڑ ہے، پکڑ گرفت، وہ مضبوط ہے. اخذ عزیز مقتدر. کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. اوپر جو ہسٹوریکلی بات کہی تھی کہ فرعون، حامان اور قارون، ان کو ہم نے پکڑا، سزا دی جرائم کی پاداش میں، اور اللہ کی گرفت مضبوط ہے. اب یہ ایک اصول تھا، اب اس اصول کی اپلیکیشن کرتے ہیں، اپلائڈ سائڈ آف پرنسپل. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ اتنا ہی آکسیجن، اتنی ہائیڈروجن پانی بن جائے گا، لیکن پانی بنا نہ سکیں تو کیا ہوگا؟ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن نہیں کرا سکے تو کیا ہوگا؟ تھیوری کب تک قابل یقین رہے گی؟ یقین کب آئے گا؟ جب آپ اس کو پانی بنا کر دکھا نہ دے، پلا دے. ایک ہوتا ہے کیا یقین کے کتنے درجے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ علم الیقین، عین حق الیقین، عین الیقین. اب آپ نے کہیں دھواں دیکھا ہے تو دھواں دیکھنے سے کیا پتہ چلا ہے کہ کہیں آگ جلی ہے، آگ جل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ علم الیقین. آگ اور دھوئیں کا باہمی یقینی تعلق ہے. اب آپ چلتے چلتے آپ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر آگ جل رہی ہے، عین الیقین. یہ عین الیقین. اب آپ نے آگ میں کوئی چیز ڈالی، لکڑی ڈالی، کاغذ ڈالا، یا اپنی انگلی ہی ڈال دی، اور آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ جل رہی ہے، اور میری انگلی بھی پڑی تھی تو اس کو بھی جلن محسوس ہوئی ہے. اب یہ آپ نے براہ راست مشاہدہ کر لیا تجربہ سے، یہ حق الیقین ہو گیا. تو اب حق الیقین کے مقام پر تبھی پہنچے گی کہ آپ کو تجربہ کرایا جائے. اب اس تجربے کی بات کرتے. قل للذین کفروا، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے. ابو جہل اس وقت، ابو سفیان، جو بھی کفر کے ائمہ تھے اس وقت، بعد میں تو بیچارے مسلمان ہو گئے. کیا ان سے کہنا ہے؟ ستغلبون، یو ول بی کنکرڈ، تمہیں مغلوب ہونا پڑے گا. بھئی دیکھو قرآن کو ناکام کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ مغلوب نہ ہوتے. کہتے دیکھا قرآن نے تو کہا تھا ہم مغلوب ہو جائیں، ہم تو غالب ہیں. بھائی ڈنکے کی چوٹ کا تو مغلوب ہو گئے، لگا لو ٹن. کوئی انسان کر سکتا ہے؟ اور ایک یتیم تنہا ترید و فرید انسان، اس کو حکم ہو رہا ہے اللہ کے، کہہ دے ان کو. آدمی تو کہتے ڈرتا نہیں ہے، یار اتنا بڑا اعلان کر تو کل کو میرا کیا حشر کر دیں گے. ستغلبون، مجھے بھی ڈر نہیں لگتا. کہہ دو، ڈنکے کی چوٹ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ ستغلبون، تمہیں مغلوب ہونا پڑے گا، مغلوب ہو کر رہو گے. یعنی یہ جو کلام الہی ہے، رسول مغلوب دور سے گزر رہا ہے، کلام غالب ترجمان ہے. اگر رسول کے دل کا قرآن ترجمان ہوتا تو جب وہ مغلوبیت میں رہ رہا تھا اس کا کلام کے اندر بھی مغلوبیت کے آثار ہونے چاہیے تھے. شاعر کو دیکھ لو، شاعر غم میں بیٹھا ہوگا تو کلام اور ہوگا، خوشی میں بیٹھا ہوگا تو کلام اور ہوگا، یعنی ہوگا مدہوش ہوگا تو اور ہوگا. تو یعنی کلام کے اوپر اثر ہوتا ہے متکلم کے آثار کا، حالات کا، غلبے کا، خوشی کا، غمی کا. قرآن پر تمہیں ایسا کوئی اثر ہی نہیں ملے گا. مکی دور کے اندر بھی
جب تنے تنہا ہیں اور اس وقت بھی ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا جا رہا، اور جب پوری دنیا فتح کر لیتے ہیں تو اس وقت کوئی نعوذ باللہ غرور نہیں ہے، تمکنت نہیں ہے، بلکہ رب کے حضور عاجزی ہے کہ یہ رب آپ کا عطا کردہ تھا، میں تو اس کا باعث نہیں نہ بنا۔ قل للذین کفروا ستغلبون، اے رسول ڈنکے کی چوٹ کہہ دو کہ اے کفر والو ان قریب تمہیں مغلوب ہونا پڑے گا، اور جب حیات دنیا میں مغلوب ہوئے اور توبہ نہ کی، ایمان نہ لائے، تحشرون الی جہنم، تو یہ مغلوبیت یہاں ختم نہیں ہو جائے گی، پھر آگے مرنے کے بعد جہنم میں بھی تمہیں سیرگاہ کی طرف جانا پڑے گا، جہنم کا عذاب بھی چکھنا پڑے گا۔ وبئس المہاد، اور آغاز قبر ہی سے دیکھ لو، دنیا میں تو ہم کتنے ساز و سامان سے رہتے ہیں، مکھی ہے، مچھر ہے، اس سے بچاؤ ہمیں، ہمارا بسترا بہت نرم اور نازک اور گرم ہونا چاہیے، تو کبھی ہم نے جانا ہے کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، وہاں کیڑے کھائیں گے، وہاں کتنا اچھا بسترا ہوگا، کتنے بلب جل رہے ہوں گے، تو یہ بستر اور بلب کیا ہیں؟ آپ کے اور میرے اعمال ہیں۔ اگر آپ کے اور میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوئے تو قبر کا کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ اس کی تاریکیوں کا، نہ اس کے کسی اور کا، اور اگر وہ اعمال بد ہوئے تو پھر خواہ اندر کتنا ہی آپ کو وہ رکھ دیں کوئی فائدہ نہیں۔ وبئس المہاد، اور وہ جہنم جو ہے وہ تمہارے تمام توازن کو، کسبل کو نکال دے گی، جتنے آج تم نے بچھونے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ ہوگا آگے چل کر، یقین پھر بھی نہیں آئے گا۔ یقین کیسے آئے گا؟ کہ کوئی کر کے دکھا دیا جائے، تو جو کر کے ہو چکا ہے اس کا بیان شروع ہوتا ہے، قد کانت لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس دلیل چاہتے ہو کہ ستغلبون، کہتے ہو مغلوب ہو جاؤ گے، تو کیا دلیل ہے کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے؟ اب اس دلیل پہ بات کرتے ہیں۔ بلا شبہ قد میں نا بلا شبہ، کانا تھی لقم تمہارے لیے، آیتن ایک نشان، آیتن نشان، نشان کیا ہوتا ہے؟ آیت کیا ہوتی ہے؟ یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ کیا ہیں؟ نشان یعنی کہ جو کسی کا پتہ دے۔ جیسے آیت کیا ہے؟ جیسا کہ تم نے دھواں دیکھا، دھواں آیت ہے کس پر؟ آگ پر، آگ جلی ہے۔ اگر تم ایک لکو دک صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، جہاں کوئی سبزہ دور دور تک نظر نہیں آتا، پانی نظر نہیں آتا، اور وہاں تمہیں کہیں جانور دکھائی دیتے ہیں، پرندے دکھائی دیتے ہیں، تو کیا آیت ہے؟ پانی ہے، کہیں پانی بھی ہے، چارہ بھی ہے، کیونکہ پرندے اور جانور تو پانی اور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اگر ہم تعاقب کریں گے تو کسی نہ کسی جھیل تک اور چراگاہ تک پہنچ جائیں گے۔ فرمایا تمہارے لیے آیت ہے، نشان ہے، کس میں؟ فی فئتین، ان دو گروہوں میں۔ کون سے گروہ؟ یہ بدر کی طرف اشارہ ہے، بدر کی طرف دو گروہوں میں تمہارے لیے نشان ہے۔ کیا؟ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے سے لڑنا، سبیل کا مطلب ہاں، اللہ کے راستے سے مراد دراصل مظلوموں، مجبوروں، مقہوروں کو جبر، ظلم اور استبداد سے نجات دلانا ہے۔ 475 میں اس کا آئے گا۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑنا کیا ہے؟ مجبوروں کو جبر سے،
محکوموں کو محکومیت سے، غلاموں کو آزادی کے لیے، جبر سے، استبداد سے، ظلم سے نجات دلانا، انسان سے جو انسانیت چھین لی گئی ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، بحال کرنا، انسان کی انسانیت کو بحال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تقریم آدمیت کی لڑنا اللہ کی لڑنا ہے، عدل قائم کرنے کی لڑنا اللہ کے لیے لڑنا ہے، غلامی کے خاتمے کی لڑنا اللہ کے لیے لڑنا ہے، مجبوروں کو جبر سے آزادی دلانا اللہ کے لیے لڑنا ہے، مقروضوں کو قرض سے نجات دلانا اللہ کے لیے لڑنا ہے، اور جو ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور جن کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں ان کو رہائی دلانا، لبریشن۔ یہ تمام آسپیکٹس جو ہیں یہ فی سبیل اللہ لڑنا ہے، فی سبیل اللہ جدوجہد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کا نہیں کوئی مسئلہ، سمجھ گیا یا نہیں؟ ہاں جی، یہ مولویانہ اصطلاح ہے، آؤ جی اللہ کی حاکمیت قائم کریں۔ اللہ سے حاکمیت کسی نے چھین لی ہے اور اب وہ آپ کو کہتے ہیں آؤ میری حاکمیت قائم کرو، یہ صحیح نہیں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں یعنی ان مقاصد کی لڑ رہی تھی، اور دوسری ان مقاصد کو دبانے کے لیے لڑ رہی تھی۔ محکوموں کو محکوم تر کرو، غلاموں کو اور زیادہ غلام رکھو، ہاں جی، انسانوں پہ سود کا، قرضے کا بوجھ ڈالو، جس طرح آج امریکہ کر رہا ہے۔ امریکہ آج وہ اس وقت کے کافروں کا کردار انجام دے رہا ہے۔ فرمایا یرونہم مثلہم رأی العین، اور وہ جو جماعتیں تھیں، چھوٹی جماعت ایمان والی اور دوسری، تو وہ دیکھ رہے تھے مومن کہ کافر ان سے ڈبل ہیں سر کی آنکھوں سے، دیکھ رہے تھے مومن کافروں کو ڈبل اپنے سے، رأی العین، آنکھ کا دیکھنا، یعنی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ کافر ہم سے ڈبل ہیں۔ مومن تو تقریباً 313 تھے اور یہ 1000 تھے۔ مومنوں کے پاس تو گھوڑا بھی نہیں تھا، میرا خیال ہے چند ایک گھوڑے تھے، 2-4 اونٹ تھے، اور اسلحہ تک نہیں تھا۔ کوئی اپنا وہ لاٹھی اٹھا کر لے جا رہا ہے، کوئی سے ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، کسی کے پاس بھالا ہے۔ اس انداز دیہاتی تھے کسان مدینے والے، تو معمولی سے اسلحہ تھا۔ واللہ یعید بنصرہ من یشاء، فرمایا جنگوں میں اللہ تعالیٰ نصرت کرتا ہے، مدد دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر پورا اترتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے کاز کے لیے میدان میں نکلتا ہے تو ان کی کمی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی ان کے دلوں کو مضبوط کر کے، ثبات دے کر، استحکام دے کر وہ کمی پوری کر دیتا ہے۔ اور ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس واقعے کے اندر کہ کم تعداد میں مسلمانوں نے زیادہ تعداد کے کافروں کو کس طرح شکست دی، ناکام کیا، نامراد دیا، اس میں عبرہ ہے۔ عبرت کس کو کہتے ہیں؟ عبرت کہتے ہیں، عبرت ہوتا ہے یہ مثلا جب آپ کو کوئی ایک ڈرامہ ہے تو ڈرامے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پردہ، پرپز ہوتا ہے۔ ہر کہانی، ناول، ایک ڈرامہ ایک پرپز کے لکھا جاتا ہے۔ ہر کہاوت جو ہم سناتے ہیں اس کے پیچھے کوئی آؤٹ پٹ ہوتی ہے، کوئی چیز کنوے کرنا ہوتی ہے۔ تو کہانی کے اندر جو میننگز ہم ڈالتے ہیں نا وہ عبرہ ہوتی ہے۔ عبرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کراس کر کے آر پار ہو جانا۔ تو ان واقعات کے اندر عبرہ ہے، یعنی یہ نشان ہے، اور اس سے تم حقائق تک پہنچ سکتے ہو۔ اب اس کے بعد جو کافر تھے، کفر کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ کفر ہوتا کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، زُيِّنَ فعل مجہول ہے، بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کون؟ شیطان۔ یہ شیطان کرتا ہے، سلفی جذبات، منفی جذبات، ابلیسی جذبات وہ خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں انسان کے لیے کیا؟ حب الشہوات، مزے کی چیزیں، مزے کی باتیں، بڑی پرلطف چیزیں، کیا؟ عورتوں کا ہونا، والبنین،
اولاد کا ہونا، بچے بچیوں کا ہونا، اولاد اور بیوی، بیوی خوبصورت ہو، بچے لڑکے لڑکیاں خوب ہوں، خوبصورت ہوں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، خوبصورت عورتیں، خوبصورت اولادیں کیسے رہیں گی اگر ڈھیروں ڈھیر انسان کے پاس سونا اور چاندی نہ ہو؟ یعنی خوبصورت اولاد، خوبصورت محلات، خوبصورت بیویاں آپ کے پاس کیسے رہیں گی اگر آپ کے پاس ڈھیروں ڈھیر دولت نہیں ہے؟ والقناطیر، قناطیر کہتے ہیں ڈھیر، مقنطرہ ڈھیر کے اوپر ڈھیر، من الذہب سونے کا، والفضہ چاندی کا۔ سونا اور چاندی یعنی سکے، یعنی ڈالرز، یعنی آج کی اصطلاح میں نقدی، وہ کیا ہو؟ ڈھیروں ڈھیر ہو، یعنی آپ کے پاس ہزارہ کیا ہے اکاؤنٹس ہو، یہ کرنٹ اکاؤنٹس ہے، یہ سیونگ اکاؤنٹس ہے، یہ فلاں ہے، یہ بینک سے آ رہا ہے نفع، یہ مل سے آ رہا ہے، یہ زمینوں سے آ رہا ہے، یہ کارخانوں سے آ رہا ہے، طرح طرح کے برانچز ہیں منافع کی، اور ہر طرف سے نفع ہماری جھولی میں آ گرتا ہے۔ والخیل المسومہ، اور گھوڑے ہونے چاہیے کیا؟ مسومہ، جو ہمارے نام الاٹ کیے گئے، ہم سے مخصوص کر دیے گئے۔ تو اب خیل المسومہ کی جگہ پر آج رکھ لو گاڑیاں، ہر گاڑی اس سال کی ہو، نیا ماڈل ہو، نئے ماڈل کی گاڑی ہو۔ والانعام، اور فرمایا کہ ساتھ زمین ہو، جائیداد ہو، اور جانور ہوں، مویشی ہوں، اپنی گائیں، اپنے بکرے، اپنی بھیڑیں، اپنے اونٹ، تمام انعام اینیملز اپنے ہونے چاہیے، ان کا دودھ پینا، ان سے سواری کا کام لینا، ان سے اور ہزارہ منافع حاصل کرنا۔ والحرث، کھیت ہوں، یہ چیزیں قرآن کہتا ہے کوئی بری نہیں ہے، بری نہیں ہے۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پانی کی ہے۔ اگر آپ نے کشتی کو چلانا ہے تو آپ کو پانی چاہیے، لیکن پانی کہاں ہونا چاہیے کشتی میں؟ کشتی سے نیچے یا اندر؟ باہر۔ یعنی یہ کشتی چلانے کے لیے پانی چاہیے، کشتی کے اندر پانی نہ لے آؤ۔ یہ چیزیں پانی کی طرح ہیں، ضروری ہے زندگی کو بہاؤ رکھنے کے لیے جاری ضروری ہے، لیکن ان کو دل میں نہ لاؤ، دل اور دماغ پر ان کو مسلط نہ ہونے دو۔ ان کی حیثیت ذریعے کی ہے، دیز آر اونلی مینز۔ اگر مینز کی جگہ پر ان کو مقاصد بنا لو گے، دیکھو ہر راحت سے محروم ہو جاؤ گے۔ جیسے دیکھو بخیل ہے، بخیل انسان جانتے ہو، بخیل انسان دولت مند ہونے کے باوجود دولت کے ہر فائدے سے محروم ہوتا ہے، پتہ ہے؟ بالکل۔ بخیل انسان دولت مند ہونے کے باوجود دولت کے ہر فائدے سے محروم ہوتا ہے۔ کپڑے پھٹے پرانے پہنچے گا، گاڑی اچھی لے گا نہیں، ہے نا؟ اچھا کھانا بھی نہیں کھائے گا، اچھی خوراک، اچھی اور اولاد کو بھی نہیں کچھ دے گا، بیوی بچوں کو بھی۔ یعنی دولت جب مقصود بن جاتی ہے تو دولت کے ہر فائدے سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو پیسہ پیسہ محفوظ کرنا ہے۔ کوئی کیا تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، کافی دور چلا گیا تو یاد آیا کہ شاید بلب تو ابھی جال ہی رہا تھا۔ واپس آیا چلتے 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 تو کہتا ہے گھر والی کو کہ وہ ذرا زینب بلب تو بند کر دینا، مجھے پتہ نہیں یاد نہیں رہا تھا، دیکھو کتنا وہ بلب اس کا نقصان ہو گیا ہوگا ہمارا پیسے کا۔ تو زینب نے کہا وہ تو صحیح ہے، لیکن آپ واپس آئے تو کتنا جوتا گھسا ہے، تو آپ کو تو ڈبل نقصان ہوا ہے، بلب بھی جلا اور ساتھ آپ نے جوتا بھی خرچ کیا۔ یعنی اب آئیں گے پھر جائیں واپس جائیں گے تو جوتے کا تو ستیہ ناش ہو گیا، تو آپ نے ڈبل نقصان کر لیا۔ کہتا ہے اتنی عقل نہیں ہوئی، عقل ہوتی تو شاید۔ تو کہتا ہے کنجوسی جو ہے وہ بے عقلی ہے۔ تو ہمارے استاد نے یہ مثال دی پہلی دفعہ مجھے، ڈاکٹر برہان صاحب، میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھو کتنی واضح مثال ہے
کہ بخیل جب بخل کو دولت کو مقصود بھی ذات بنا لیتا ہے تو ہر آرام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر علم مقصود بھی ذات بن جائے اور عمل میں نہ آئے تو بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ کسی بھی ذریعے کو مقصود بنا لو گے تو یہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں قرآن ذالک متاع الحیات الدنیا، حیات دنیا کا ساز و سامان ہے۔ حیات دنیا کو رواں دواں رکھنے کے لیے کشتی کو رواں دواں پانی چاہیے، حیات دنیا کو رواں رکھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ یعنی نیسیسٹی کی حد تک رکھو، نہ لگژری بناؤ نہ لسٹ معبود بناؤ، دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ حیات دنیا کے ساز و سامان کو چلانے کے لیے گاڑی ہے ہمارے پاس چل رہی ہے، اب نیا ماڈل کوئی ضروری ہے؟ مجھے یاد ہے ہمارے اس گاؤں میں نئے خربوزے آئے تو بڑا مہنگا تھا ہمارے اس وقت کے حوالے سے، تو میں نے اپنے استاد سے کہا کہ خربوزہ لینا ہے، بڑا مہنگا ہے، تو فرمایا کہ خربوزہ کل کھا لینا، آج ککڑی لے لو سستی ہے، آج ککڑی تو سستی ہے، تر سستی ہے، وہ لے لو، کل کو خربوزہ لے لینا جب ذرا نیچے آ جائے گا، ضروری ہے کہ آج ہی کھایا جائے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ بلکہ میں نے پڑھا علامہ وحید الدین صاحب کا کل کہ وہ جونپور میں تھے، غالباً پاکستان سے پہلے کی بات ہے، تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسے کم تھے اور میرے کئی واقف تھے جو مجھے قرض دے سکتے، میں نے قرض نہیں لیا۔ اور کس طرح فرمایا کہ میں گیا تو دیکھا گندم بڑی مہنگی ہے اور فلاں چیز بڑی مہنگی ہے، فلاں بڑی مہنگی ہے، تو میں نے کہا کہ چلو جو لیتے ہیں، جو سستے تھے، تو فرمایا کہ جو کو ہم نے پسوایا اور بما اس کے بھوسی کے وہ روٹی پکاتے تھے، خود چھانتے نہیں تھے، نہیں چھانتا نہیں تھا، اور ساتھ ہی فرمایا سبزی لاتے تھے، اور حالت یہ تھی فرماتے ہیں کہ وہ حلق سے روٹی اترتی، لقمہ اترتا نہیں تھا، وہ پانی کے ساتھ مجھے اتارنا پڑتا تھا۔ تو جس شخص نے بھی کائنات میں کوئی کام کیا ہے وہ ہمیشہ اسی سٹرگل سے آگے پہنچا ہے۔ میں نے علامہ ابوالعلا مودودی صاحب کا ایک انٹرویو پڑھا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ حیدرآباد میں جب میں پرچہ نکالتا ترجمان القرآن تو میرے پاس بعض اوقات اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں بازار سے جا کر روٹی کھا سکوں۔ کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ میں کیلا لے لیتا تھا، کیلا، تو کیلا جو ہے نا ہمارے ہاں حیدرآباد میں ہمارا بطور سالن بھی استعمال ہوتا تھا، تو میں بازار سے یا تنور سے 1-2 روٹی لے لیتا تھا، اور وہ جو ہوتا تھا کیلا اس کو بطور سالن استعمال کر لیتا تھا۔ تو آج ہم تو کسی شخص کو دیکھتے ہیں جب وہ اپنے عروج پہ پہنچا ہوتا ہے، تو ہر شخص عروج پہ نہ دیکھو، اس کی بیکمنگ کی حالت دیکھو، تو اس میں ہماری ہی طرح وہ تھا، ہماری ہی طرح پلا بڑا جوان ہوا اور ہماری ہی طرح ٹرائل سے گزرا۔ تو کسی کو اس طرح نہ سمجھو کہ وہ کوئی گاڈ ہے یا اس کا اوتار ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ جد و جہد اور سٹرگل، مسلسل سٹرگل، اپنی منزل کو کھوٹا نہ کرو، اپنا نصب العین جو ہے اس کو پکڑے رکھو، دائیں بائیں اپنے آپ کو مت ہونے دو۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور اگر یہ چیزیں تم اپنے نصب العین کے لیے رکھو، ذریعے کے طور پر مقصود نہ بناؤ، اور ان چیزوں کو اپنے نصب العین پر لگاؤ، تو واللہ عندہ حسن الثواب، معاب اس سے تمہارا انجام جو ہے، ٹھکانہ جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ یعنی اسی دولت کو فقراء پر، مساکین پر، حاجت مندوں پر، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بھائی بندوں کو اٹھانے کے لیے اسی دولت کو استعمال کرو تو ڈبل ثواب ہے، بے پناہ اجر ہے، حیات دنیا اور آخرہ کی کامیابی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ
واللہ بصیر بالعباد. فرمایا ہم تمہیں بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، نساء ہیں، بنین ہیں، قناطر مقنطرہ، ذهب اور فضہ ہے، خیل المسومہ ہے، انعام اور حرث ہے، ان سے بھی ہم کوئی چیز بتائیں جو ان سے بھی زیادہ اچھی ہے. کل ان سے کہو، حل کیا، انبئکم میں تمہیں بتاؤں، بخیر زیادہ بہتر، من ذالکم ان چیزوں سے، ان چیزوں سے بھی ایک چیز بہت بہتر ہے، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی نگہداشت کریں، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں ان کے رب کے ہاں. وہ کیا ہے جو ان سب سے چیزوں سے بہتر ہے؟ جنات، باغات، آخرت کے باغات، تجری من تحت الانہار. کیا معنی ہے تجری من تحت الانہار؟ ادھر تو لکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی. ہاں، نیچے کے نیچے رواں دواں ہوں گی نہریں. کیا معنی؟ پتہ نہیں نیچے کہاں ہوگی. اگر زمین اوپر ہو اور ندی نالا پانی سیراب کر نیچے ہو تو وہ زمین سیراب کیسے ہوگی؟ وہاں تو پھر کوئی پمپ لگانا پڑے گا جو پمپ پانی کو اڑا کر یہاں لائے. تو تجری من تحت الانہار کا ہم معنی کرتے ہیں کہ وہ زمینیں جو ہوں گی اور یہ جو دریا، ندیاں، نالے، پانی کے ریسورسز جو ہوں گے، یہ ڈیووٹڈ ہوں گے، مخصوص ہوں گے ان زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے. ان زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے یہ دریا، ندیاں، نالے وقف ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ زمین پاکستان کے پاس اور دریا انڈیا کے پاس، جب چاہے فلڈڈ کر دے اور جب چاہے بنجر کر دے. نہیں، مومنوں کی زمینوں کا یہ حال نہیں ہوگا. مومن کو جو جنات ملیں گی تو ان جنات کو سرسبز و شاداب کرنے کے جو وسائل ہوں گے وہ ان جنتوں کے ماتحت ہوں گے. ماتحت کا معنی اس کی فلاح کے لیے وقف، ان کے کنٹرول میں، ان کو فائدہ پہنچانے والے. سورہ زخرف کی 43ویں سورہ کی آیت نمبر 51 میں فرمایا، فرعون کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں، میں اس کا واحد مالک نہیں؟ اور یہ دریا، ندیاں، نالے تجری من تحتی جو میرے نیچے سے بہ رہے ہیں، تو کیا وہ ان کے ہیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا؟ بلکہ اس کے ماتحت ہے. ہاں، تجری من تحتی کا معنی ہے کہ وہ میرے ماتحت ہیں، جس کو چاہوں میں سیراب کروں، جو اس کو چاہوں محروم کروں. کنٹرول، دے آر کنٹرول بائی می. یعنی یہاں کنٹرول مراد ہے کہ وہ زمینیں ان کو زرخیز کرنے والے، ان کی آبیاری کرنے والے جو دریا، ندیاں، نالے ہوں گے وہ ان کی فلاح کے لیے وقف ہوں گے. خالدین فیہا، اور یہ الاٹمنٹ پرماننٹ ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی. اگر آپ کو ایک کوٹھی ملے، ساز و سامان سارا ہو، لیکن کہہ دیا جائے بھی یہ 2 سال کے لیے آپ کے پاس، پھر کیا ہوگا؟ بے چینی رہی، اس سے فائدہ نہیں لے سکتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے بتا دیتے کہ بھئی تمہاری عمر اتنی ہے اور اتنے سالوں کے بعد تم مر جاؤ گے، کیا ہوتا؟ 90 سال بھی عمر ہوتی اور آپ کو بتا دیا جاتا بھی 90 سال کے بعد آپ نے مر جانا ہے، تو پہلے دن ہی انسان مر جاتا. تو موت کا علم نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے. موت کا علم نہ ہونا، نہ بتانا اللہ تعالیٰ کا، اس کو پردہ خفا میں رکھنا ایک بہت بڑی رحمت ہے. ہم خود اپنے بھائی بندوں کو جا کر دفن کرتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ ہو سکتا ہے ہم ہی ہوں یہ جو قبر میں اتارے جا رہے ہیں. ہم اپنے سے اس کو الگ سمجھ کر دفن کر رہے ہیں. ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں، کبھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ ہماری بھی تو منزل یہی ہے. میں تو یہ سوچتی ہوں. ہاں، تو پھر علامہ ہے. تو یہ جو سوچ لے گا نا وہ بندہ بن جائے گا، جو دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ کر سمجھے کہ وہ خود مر رہا ہے.
جو دوسرے کو قبر میں اتارتے سمجھ لے کہ میں اتارا جا رہا ہوں، اس کے لیے زندگی جو ہے وہ صحیح معنی میں بابرکت زندگی ہے، وہ ہے انسان، باقی حیوان ہے۔ تو فرمایا کہ حیات دنیا میں تو کچھ پتہ نہیں، لیکن جنات آخرہ جو ہیں خالدین فیہا، وہ پرماننٹ الاٹمنٹ ہے، مستقل۔ وازواج مطہرہ، اور ساتھی ہوں گے مطہرہ۔ مطہرہ کا کیا معنی ہے؟ مطہرہ کا معنی ہے ان جنت والوں کے جو ساتھ ہوگا، ساتھ وہ بے غرض ہوگا، اخلاص پہ مبنی ہوگا۔ یہاں کوئی ہمارا رشتہ جو ہے وہ اخلاص پہ مبنی نہیں ہوتا، یہ حالات کی پیداوار ہوتا ہے۔ ہماری شادیاں اتفاق ہے، اس ہر شادی کی بنیاد کوئی اخلاص، محبت، للہیت نہیں ہوتی۔ وہ تو پھر آہستہ آہستہ جب میاں بیوی کو اکٹھے رہنا پڑتا ہے تو وہ چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں زوجیت کی اساس ہوگی تطہر۔ تطہر کا یہ معنی نہیں جس طرح ہمارے ہاں اس کو جنس کے حوالے سے لیتے ہیں، بلکہ ہم اس کو لیتے ہیں یعنی ہرس اور لالچ سے پاک۔ وہ رشتہ محبت کا ہوگا، مودت کا ہوگا، اخلاص کا ہوگا، ایک دوسرے کی چاہت کا ہوگا، ہاں جی، ورضوان من اللہ۔ اور ان سب سے بڑی بات کیا ہے کہ انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرمائیں گے اور کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ رضائے الہی جو ہے یہ سب سے بڑی منزل ہے، جو کہ جنت میں، جنت سے بھی بڑی چیز ہے رضا الہی۔ اور یہ تمام مقامات کیسے حل ہوتے ہیں؟ واللہ بصیر بالعباد، جب بندے یہ سمجھ لیں کہ ہر وقت ایک ذات ہے جو ان کے اعمال کو دیکھ رہی ہے۔ جس وقت بندے کو یہ یقین آ جائے، یقین کے مقام پر آ جائے کہ مجھے میرا مالک دیکھ رہا ہے کہ میں کیا حرکات و سکنات کر رہا ہوں۔ دیکھو، اگر تمہیں پتہ ہو کہ تمہارا استاذ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا باپ دیکھ رہا ہے، تمہارا بھائی دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی جس کا تم ادب و احترام کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تو انسان کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ بڑے الرٹ ہو کے اور اچھے طریقے سے کام انجام دیتا، یعنی اس میں کوئی غبن نہیں کرتا، سستی نہیں کرتا، کاہلی نہیں کرتا، ہر چیز کو بڑے آٹومیٹکلی بہتر سے بہتر انداز میں انجام دیتا ہے۔ تو اگر مومن کو یہ ایقان ہو جائے کہ میری ذات، میرا رب میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں، میں اس سے اوجھل نہیں ہوں، تو یہ جو یقین ہے معیت الہیہ کا مراقبہ، جس کو کہتے ہیں معیت اللہ کا مراقبہ، کہ یہ ذہن پختہ ہو جائے کہ میرا مالک میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد۔ تو اس یقین سے کہ اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، کیسے افراد پیدا ہوں گے؟ وہ یہ افراد ہوں گے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ پھر یہ افراد ان سے پیدا ہوں گے جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اننا آمنا۔ آمنا سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ، ہم نے تیرے رسول کو مان لیا، تیرے قرآن کو مان لیا، تیرے کلام کو مان لیا، تیرے کلام کو، نظام کو، رسول کو، قوانین کو، اقدار کو ہم نے آمنا قبول کر لیا، یقین کامل کر لیا کہ یہی تیرا نظام صحیح ہے، تیرا رسول صحیح ہے، تیرا قرآن صحیح ہے، تیرا کلام صحیح ہے، تیرا دین صحیح ہے۔ ہم نے دل کے یقین سے اس بات پر جم گیا، ہمارا دماغ مطمئن ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ فاغفر لنا ذنوبنا۔ تو سابقہ زندگی میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کی کوتاہیوں سے، غلطیوں سے، ماضی میں جو ہم کر چکے ہیں، پروردگار عالم ہم سے صرف نظر فرما، پروٹیکشن عطا فرما، ان کے منفی اثرات سے ہم محفوظ ہو جائیں۔
وقنا عذاب النار، اور آخرت میں جو جزا و سزا ہونے والی ہے ناکام افراد کو، نافرمانوں کو، اے اللہ اس نافرمانی کی سزا سے، عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، عذاب النار سے اے اللہ ہماری کیا فرما، پروٹیکشن فرما، حفاظت فرما۔ اور یہ وہ لوگ ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ قانتین مطلب اوہو، الصابرین، صبر کہتے ہیں پہاڑ کی طرح کسی چیز پر ڈٹ جانا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، پانی آ رہا ہے نا پہاڑ کے سامنے، تو پہاڑ ہٹے گا یا پانی ہٹے گا؟ پانی کو ہٹنا پڑے گا، لیکن آخر کار پانی پہاڑ کے اوپر سے بھی گزر جائے گا اپنا بیلنس بڑھاتے بڑھاتے۔ تو صبر جبال کو بھی کہتے ہیں۔ اور تمہیں تو شاید اتفاق نہیں ہوا، اگر ہم بحری جہاز پہ جائیں نا یا کشتی میں سفر کریں تو کشتی کے نیچے اور بحری جہاز کی نچلی منزل پر بڑے بڑے پتھر اور لوڈ رکھے ہوتے ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ وہ اس کا توازن قائم رکھنے کے لیے نا بڑی وزنی چیزیں اس کے اندر رکھی جاتی ہیں تاکہ ڈاواں ڈول نہ ہو۔ وہ جو توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پتھر چیزیں ڈالتے ہیں ان کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور صبر اس بادل کو بھی کہتے ہیں جو کھڑا رہے اور ہوا اسے دائیں بائیں ہلا نہ سکے۔ صبر پہاڑ ہے، صبر توازن ہے، صبر وہ بادل ہے جو ہوا اور جھکڑ سے ادھر ادھر نہ ہو، یہ صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ مصائب و آلام آئیں مومن ڈٹا رہے، کفار کے حملے ہوں پہاڑوں کی طرح مومن اس کے سامنے ڈٹا رہے، جھکڑ چلیں مومن ڈٹا رہے۔ تو صبر ہے مستقل مزاجی، مستقل مزاجی، ڈٹا رہنا، ہاں جی، اپنے آپ کو قائم رکھنا، ڈس انٹیگریٹ نہ ہونے دینا، ڈس انٹیگریشن۔ سب سے بڑا حملہ جو آپ پر ہوتا ہے نا دشمن کا، کہ وہ آپ کو ڈس انٹیگریٹ کرے، ڈیگریڈ کرے، آپ کو اپنی نظروں سے گرا دے۔ والصادقین، صدق کہتے ہیں، صدق جب کچے برتن ہم بنا لیتا ہے نا کمہار، تو ان کو آوی میں ڈالتا ہے، آوی میں ڈالتا ہے تو وہ پک جاتے ہیں، کچھ پک جاتے ہیں، کچھ کچے رہ جاتے ہیں، کچے پلے، اور کچھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ برتن جو نہ ٹوٹے، نہ کچا اور پلا رہے، نہ تڑک جائے، وہ جو برتن ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں الاوانی صادقہ، وہ ہیں سچے برتن۔ سچ کیا ہوا؟ آپ نے دراڑ نہ پڑنے دینا، اپنے آپ کو ٹوٹنے نہ دینا، اور مصائب و آلام کی آگ میں پڑ کر زر خالص بن جائے، یہ صدق ہوتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے صدق کا، جسے ہم ایک لفظ سچ میں کہہ دیتے ہیں۔ والقانتین، کاناتا کہتے ہیں مشکیزہ، جو نا مشکیزہ، اس کے اندر پانی بھر لینا تاکہ آگے جب ہم سفر پر جا رہے ہیں اور کہیں پیاس لگے گی تو مشکیزے کے پانی کو کس طرح ہم استعمال کرتے، کچھ پتہ ہے؟ تھوڑا سا بہت اقتصاد کے ساتھ۔ میں نے پڑھا علامہ ابو العلا مودودی صاحب کا، اور میں نے حیران ہوا کہ میرا ان کا مزاج ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بچے کو دیکھتا ہوں کہ اس نے ٹوٹی چھوڑی ہوئی ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، اور اگر کوئی بچہ ٹوٹی کو چھوڑ ہی دے تو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تو قدر نہیں ہے، ان صحرائی علاقوں سے جا کر پوچھو جن کو کئی میل پیدل جا کر سروں پر پانی لانا ہوتا ہے۔ میں نے وہ دور دیکھا ریاست بہاولپور کا کہ لوگوں کے گھروں کے باہر دیہات میں
جہاں چراگاہ ہوتی ہے یا تو وہاں پر ایک تالاب بناتے ہیں. 6 ماہ میں ایک دفعہ پانی پڑتا ہے. اسی پانی سے لوگ کپڑے دھوتے، اسی پانی میں رفع حاجت کے بعد ہاتھ صاف کرتے، اسی پانی سے لا کر سالن بناتے اور آٹا گوندتے، اور اسی پانی سے ان کے جانور پیتے ہیں. میں نے ان تالابوں کے اندر کنوؤں کو بیٹھے اور کتوں کو بیٹھے اور نہاتے دیکھا. اور پھر میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ہم شادی پر گئے اپنے ایک بھائی کی، تو دائیں طرف سے بائیں میل سے لوگ آ کر اونٹوں پر گدھوں پر پیدل اپنے اپنے برتن لائے ہوئے تھے، اور وہ گاڑی جو تھی نا ان کو پانی سپلائی کرتی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ. یہی گاڑی جو ہے وہ امرو کا رات رک جاتی تھی اور صبح چلتی تھی، اور یہی گاڑی دوپہر کو لے کر پھر ہمیں بہاول نگر آتی تھی. ایک گاڑی چلتی تھی بس دن میں، اور وہ پانی سپلائی کرتی تھی. اور اس پانی کی کیا قدر ہے، بہت قدر ہے. یہ ہے قنوت. کاناتا کا معنی ہوتا ہے اپنے وسائل کو، پانی کو مشکیزے میں اس طرح بند کر لینا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں مناسب حد تک اس کو کام میں لایا جائے اور بقیہ کو محفوظ رکھا جائے. قنوت. والمنفقین، انفقہ، نفق کہتے ہیں سرنگ کو. اور سرنگ کا کیا خاصہ ہے کہ وہ دونوں طرف سے کھلی ہوتی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. انفاق کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کمایا ہے، ہر روز کمایا ہے یا مہینے میں کمایا ہے، اس کو استعمال کرنے کے بعد ایسے خزانے میں نہ ڈال دو کہ جس کا اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہو. ایسا نہ کرو. منفقین کیا ہے کہ آپ نے دن رات محنت کر کے کمایا، اپنی حاجات و ضروریات پوری کر لی، اور بقیہ کو بیت المال کو دے دیا، کسی حاجت مند کو دے دیا، کسی ضرورت مند کو دے دیا، اور اس کو کہا لو جی اپنی حاجت پوری کر لو. انفاق کا معنی ہے اپنے وسائل کو دوسروں کی فلاح کے لیے کھلا رکھنا. والمستغفرین بالاسحار کا ایک معنی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر معافی مانگتے ہیں. راتوں کو اٹھ کر معافی مانگنے سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد تو اس سے یہ ہے کہ وہ فجر کی صلات باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اور صلات کے اندر بھی استغفار ہوتا ہے. جو گناہ ہوئے ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں یا کمی پیشی ہوئی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پیشگی معافی مانگ لینا. اور ایک اس کا معنی ہم کرتے ہیں والمستغفرین بالاسحار، سحر کی جمع ہے کہ کوئی بھی پروگرام آپ بناتے ہیں تو پہلے آپ سوچتے ہیں کہ اس سے امت کو پروٹیکشن کیا حاصل ہوگی. والمستغفرین بالاسحار نقطۂ آغاز ہی میں اپنی اور امت کی پروٹیکشن کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں. یعنی کوئی کام بھی کرنا ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ اس سے مجھے یا امت کو پروٹیکشن کیا ملے گی. والمستغفرین بالاسحار یعنی آغاز ہی میں امت یا فرد کی پروٹیکشن جو ہے اس کے لیے تدابیر سوچنا، اسکیمیں بنانا، منصوبے بنانا. بجٹ اسی کے لیے ہے، ریاست اسی کے لیے ہے. مستغفرین بالاسحار. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. فرماتے ہیں کہ شاہد اللہ تبارک و تعالی گواہ ہیں، شہادت دیتے ہیں، انہ لا الہ الا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس میں الوہیت پائی جاتی ہو. الوہیت سے کیا مراد ہے؟ یا جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو کیا معنی ہے؟ اصل میں الحمدللہ رب العالمین ایک بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے جو کوئی مشرک کبھی نہیں کہے گا. مشرک مٹیریلسٹ نہیں بول سکتا، کبھی نہیں کہے گا. الحمدللہ رب العالمین کا یہ معنی ہے
کہ میں اپنے اللہ کے سوا کسی کا احسان مند نہیں ہوں. مجھے وجود عطا کرنے والا، مجھے نعمتیں عطا کرنے والا، مجھے صلاحیتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے رب العالمین. میں کسی کے سامنے کیوں جھکوں؟ میں کسی کا محکوم اور محتاج کیوں بنوں؟ کوئی آقا پسند نہیں کرتا کہ اس کا غلام کہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر شکر جو ہے وہ رب العالمین کا، میرا نہیں، تیرا نہیں ہے، فرعون کا نہیں، حامان کا نہیں، قارون کا نہیں، ابو لہب کا نہیں، ابو جہل کا نہیں، کسی کا نہیں. الحمدللہ. حمد بمعنی تعریف. تعریف کیا ہوتی ہے؟ عربی لفظ ہے. تعریف کا معنی ٹو ڈیفائن، لایانی ترجمہ ہے، کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا. تمام شکر میں کروں گا، تمام اطاعت جو میں کروں گا، تمام فرمان برداری جو میں کروں گا، تمام تر میں جو اپنا سر جھکاؤں گا کس کے سامنے؟ للہ. اس اللہ کی کون؟ رب العالمین، جو میرا ہی نہیں تمام جہانوں کی ربوبیت کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، وجود عطا کرنے والا، ان کو کامیابی کا راستہ دکھانے والا اللہ ہے. تو اس درمیان میں جتنے یہ پریسٹ ہیں، پادری ہیں، فرما روا ہیں، حاکم ہیں، آقا ہیں، ان تمام کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دو، ذہن سے نکال دو، ان سب کا قلادہ غلامی کا توڑ دو. تو یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ انقلاب ہے، کلمہ انقلاب ہے. ان تمام بتوں سے آپ کو رہائی دلانے والا کلمہ الحمدللہ رب العالمین. اور کبھی کافر مشرک الحمدللہ رب العالمین نہیں کہتے تھے، کیونکہ درمیان میں لات ہے، عزا ہے، انداد ہے، ارباب ہے. وہ کیسے کہے گا الحمدللہ رب العالمین؟ تو تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ کوئی جچتا نہیں ہے اس شان کے ساتھ. تو یہ اس کا مفہوم ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کسی میں الوہیت نہیں ہے. یہ اللہ کی شہادت ہے. ملائکہ کی بھی یہی شہادت دیتے ہیں، علم والوں کی بھی یہی شہادت ہے. اور اللہ کیسا اللہ ہے؟ قائم بالقسط، قائم بالقسط، جو خود عدل پر قائم ہے اور عدل کا قیام چاہتا ہے دنیا میں. سب سے بڑا کام جو کرنے کا ہے نا، وہ دنیا میں عدل کا قیام ہے. صلاۃ بھی تبھی نتیجہ خیز ہے، زکوٰۃ بھی تبھی جب دنیا میں عدل کا قیام. عدل قائم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہی الوہیت کا حامل ہے اور وہی غلبے کا مالک ہے اور وہی حکمت کا مالک ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی عزیز ہے، نہ الہ ہے، نہ الحکیم ہے. یہ تمام اسی کا فیضان ہے. تو یہ رکوع لمبا ہے، تو کل ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو آج یہاں رکتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.